السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطش۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعہ مبارک میں موت کے لمحات سے پہلے شریعت اسلامیہ کے احکامات کیا ہیں، بیماری کی حالت میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کیا کی، اسی طرح کچھ چیزیں ہم نے موت کے لمحات کے بعد کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ آج بھی چند روایات اور اس کے بعد چند فقہی احکام جو اس حالت کے متعلق ہیں ان کو مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جو آسان زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی روایت جو آج کے ہمارے عنوان کے متعلق ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے اور ان نیک اعمال کی ہی لگن میں، دھن میں اور اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ اسے موت عطا فرما دیتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا داخل الجنۃ۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے
لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اب اس جملے کے کہنے کا مطلب یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے مطابق ہوگا، اور یہ جملہ ہر جگہ پر اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے۔ ختم لہ بہا، اور پھر حضور فرماتے ہیں اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، داخل الجنت، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ نفلی رکھتا ہے، ختم لہ بہا، اور اسی روزے کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، داخل الجنت، تو یہ بندہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ومن تصدق بصدقۃ، جو بندہ صدقہ اور خیرات کرے اللہ کی راہ میں، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ختم لہ بہا، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، داخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس روایت کی روشنی میں جو محدثین نے نتیجہ اخذ کیا کہ جب کوئی بندہ نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی انداز کے ساتھ موت عطا فرما دے، تو یہی اس کے جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہے۔ پھر سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اس کا ذکر کیا، فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بندہ اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر سے سفر کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، وہ اپنے گھر سے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، اچھی نیت سے گھر سے نکلا، سیکھنے کی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے واقع ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اب گویا کہ قرآن مقدس کی یہ آیت بھی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی سفر، کسی بھی قسم کی کوئی کیفیت، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے ہو، تو اللہ تعالیٰ جب اس حالت میں اسے موت عطا فرما دے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ذمے ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسلمان پر 5 حقوق وہ بیان فرمائے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق رد السلام،
سلام کا جواب دینا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو سلام کرے تو دوسرے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جواب لازمی طور پر دے۔ نمبر 2، وعیادۃ المریض، اور اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، جس کے اوپر ہم نے کچھ گفتگو گزشتہ جمعہ مبارک میں کی کہ عیادت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کے لیے چند دعائیں بھی سکھائی گئیں، اور بہت ساری مسنون دعائیں احادیث کے اندر اس کی موجود ہیں۔ ایک دعا جو مختصر سی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب بھی آپ کسی مریض کے پاس جائیں تو یہ جملے کہا کریں، لا باس طہور انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتباع الجنائز، جنازہ پڑھنا بھی اور ساتھ جنازے کے ساتھ چلنا۔ اگر وقت ہو، ایمرجنسی نہ ہو، تو پھر جنازے کے ساتھ قبرستان تک جانا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ چوتھی بات فرمائی وإجابۃ الدعوہ، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے اور اس دعوت کے اندر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یہ لفظ میں اضافہ کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اس حدیث کو اوپن لیتے ہیں، شرعی رکاوٹ ہو تو پھر دعوت قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسی دعوت جس میں بے حیائی ہو، فحاشی ہو، یا بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کسی دعوت کے اندر شامل ہونا یہ ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو اب وہاں پہ وہ دعوت قبول نہیں کرے گا۔ شرعی رکاوٹ نہ ہو تو دعوت کا قبول کرنا بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور پانچویں بات فرمائی وتشمیت العاطش، اگر کسی شخص کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے اور آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کے الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیں گے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ پھر اس سے آگے کہ جب انسان مختلف تکالیف سے گزرتا ہے اور خاص طور پر بیماری کی حالت ہو یا کوئی شخص فوت ہو جائے تو یہ بھی ایک تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس حالت کے اندر صبر کرنا، حوصلے کے ساتھ رہنا، اس کی باقاعدہ طور پر شریعت اسلامیہ نے تاکید کی ہے، بلکہ اس صبر پر اجر کی روایات ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مصیبت تصیب المسلم، کوئی بھی مصیبت جب کسی مسلمان کو پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، الا کفر اللہ بہا عنہ، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے بندہ مسلم کو تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ تکلیف کو کفارہ بنا دیتا ہے گناہوں کے مقابلے میں۔ حتی الشوکۃ یشاقھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہلکا درجہ یہاں پہ بیان فرمایا، حتیٰ کہ جب کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ چیز بندے کے سامنے پڑی ہو، یا جیسے بعض دفعہ ہماری جیب میں ہوتی ہے، ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ وقتی طور پر دھیان اس کی طرف نہیں جاتا اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو اس پریشانی پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو اجر عطا نہ فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسب الحما،
فرمایا کہ جب تمہیں بخار ہو جائے تو بخار کو برا بھلا نہ کہو۔ اب اس کا مطلب صرف بخار نہیں ہے، کوئی بھی بیماری جو انسان کو آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، زندگی کے اندر بہت سارے معاملات انسان کو آتے ہیں، کبھی بخار ہو گیا، کبھی پیٹ میں درد ہو گئی، کبھی سر میں درد ہو گئی، کوئی نہ کوئی ایسی کیفیت انسان کو لاحق ہوتی رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الحما، بخار کو برا نہ کہو کہ یہ کیا ہو گیا، ہائے وائے کرنا، شکوے اور شکایات کی کیفیت میں آ جانا نہیں، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کریں۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ کائنات کے آقا فرماتے ہیں فَإِنَّمَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدم كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ، بخار بنی آدم کی خطاؤں کو ایسے لے جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ گویا کہ جب بخار آتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کے گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے پیار ہو جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی ایک پیار کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار کی نشانی ہے۔ اور بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نہ کوئی مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو 100 نمبر دینا چاہتا ہے، مثال سمجھانے کے لیے، مگر اس کے عمل اتنے نہیں ہیں، یعنی اس نے جو پرچہ حل کیا ہے، فرض کریں اس میں 60 نمبر ہیں، اس کے اعمال کے پرچے میں 60 نمبر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کو 100 نمبر دوں، میں اس بندے کو فلاں مقام عطا کروں، مگر اس کے عمل اس مطابق نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نمبر پورے کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس پہ حوصلہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جو مقام وہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو عطا کروں۔ اسی لیے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے ایک خاص قسم کا تحفہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت بھی ہوتی ہے۔ ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اسے مرگی کا دورہ پڑتا تھا، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس پہ صبر کر لے نا تو اس کا اجر تمہاری صحت سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن عطا کر دے۔ اب حالانکہ خاتون ہے، وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول ہے، آپ میری صحت کی دعا نہ کریں، میں صبر کر لیتی ہوں اور قیامت کے دن اللہ سے اجر لے لوں، مگر ایک ضرور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ میں چونکہ عورت ہوں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے سطر کے کھل جانے کا خدشہ ہوتا ہے، بس یہ میرے لیے دعا کر دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس عورت کو جب بھی مرگی کا دورہ پڑتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا سطر جو ہے وہ ڈھکا رہتا۔ اب گویا کہ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے، اور یہ طبیعتوں کے اعتبار سے مختلف بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ صبر کی کیفیت میں رہتا ہے، بیماریوں کے موقع پہ، تکالیف کے موقع پہ علاج معالجہ ضرور کروائے، مگر اگر کوئی کیفیت ایسی نہیں بن پا رہی تو اللہ کی رضا سمجھ کر بالکل خاموشی اختیار کر لے کہ اگر میرا اللہ اسی حالت میں مجھ سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کے بہت سارے فرامین اور بھی ہیں، اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی مریض اور کسی بھی میت کے پاس جو جملے کہنے کا حکم عطا فرمایا، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر یہ پڑھا کہ میت کے پاس یا مریض کے پاس تم نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح بعض ضعیف روایات کے اندر، اور ضعیف روایات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریجیکٹڈ ہوتی ہیں، قابل قبول نہیں ہوتی، ایسے معاملات کے اندر ان سے شرعاً استدلال کرنا جائز ہوتا ہے۔ بعض ضعیف روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کے پاس یا جو شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھنے کا بھی حکم عطا فرمایا کہ اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ موت کے لمحات کے اندر آسانی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض، یہ روایت حضرت ام سلمہ سے ہے، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ، اول میتہ، یا کسی میت کے پاس جاؤ، کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر کی بات کرو۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ مریض کے پاس خیر کی بات کرنے کا معنی کیا ہے کہ اس کو حوصلہ دینا کہ اللہ تجھے شفا دے گا، مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، پریشان نہیں ہونا، حوصلہ رکھو۔ اور اسی انداز کے ساتھ اس کی عیادت کرنا، جو ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی کیا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر دینا، اس کے لیے دعا کر دینا، اللہ عزل قیاس۔ اور میت کے لیے خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد اب یہ نہیں کرنا کہ اس کے اندر فلاں فلاں برائیاں تھیں، بلکہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیکیوں کو بیان کرو، کوئی ایک نیکی بھی ہو تو وہ بھی بیان کرو، اس کی گواہی دو کہ اس بندے کے اندر فلاں نیکی تھی، فلاں نیکی تھی، فلاں نیکی تھی۔ فقولوا خیراً، کیوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح میت کے پاس بھی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے گزشتہ ایک روایت کے اندر پڑھا کہ جب آپ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک، اور شام کو عیادت کرتے ہیں تو 70,000 فرشتے شام سے لے کر صبح تک وہ دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب اسی طرح جب کوئی بندہ کسی مریض کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ فرشتے باقاعدہ کھڑے ہوتے ہیں، اور میت کے پاس بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس وقت جو تم کہہ رہے ہوتے ہو فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر تم خیر کی بات کرو گے تو فرشتے اس پہ بھی آمین کہیں گے، اچھی گواہی دو گے فرشتے اس پہ بھی آمین کہیں گے، اور یہ میت کے لیے یقیناً اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو اگلا بنیادی مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس پر جو سوگ ہے، اب سوگ اس کو آپ سمجھیے، سوگ کہا جاتا ہے وہ افراد جو میت کے قریبی ہوتے ہیں، اسبہ جات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں سے اگر شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی، باپ فوت ہوا ہے تو بیٹے، اسی طرح بھائی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، بہنیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے قریبی رشتے۔ اب کتنا سوگ شریعت اسلامیہ میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تحد علی میت فوق ثلاث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کہ میت پر سوگ منائے 3 دن سے زیادہ، گویا کہ 3 دن سوگ میں رہے گی۔ اب سوگ میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟
سوگ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھڑکیلا لباس نہیں پہنے گی جو عام روٹین میں بعض دفعہ بندہ پہن لیتا ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، ایسا انداز اختیار نہیں کرے گی جس کے اندر بناؤ سنگار کی کیفیت ہے، بلکہ سادہ لفظوں میں کہ سادگی اختیار کرے گی عورت بھی، باپ فوت ہوا ہے تو بیٹے، اسی طرح بھائی ہیں تو باقی بھائی جو ہیں وہ سادگی کا انداز جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ الا علی زوج اربعۃ اشہر و عشرہ، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کے لیے سوگ کتنا ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن۔ اب اس سلسلہ میں ایک روایت ہے حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب 3 دن گزرے، حالانکہ بیٹا فوت ہوا ہے، 3 دن گزرے تو انہوں نے ایک زردی منگوائی، یعنی اس دور کے اندر خواتین بناؤ سنگار کے لیے اپنے کپڑوں کے اوپر یا اپنے چہرے کے اوپر زرد رنگ کا استعمال کرتی تھی، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی۔ تو تیسرے دن باقاعدہ زردی منگوائی اور بدن پر ملی اور کہا ہمارے لیے، یعنی ہم خواتین کے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے۔ یعنی بیٹا فوت ہوا ہے تو باقاعدہ شریعت اسلامیہ کے قانون کی پاسداری کی کہ جیسے ہی تیسرا دن ختم ہوا ہے تو یہ باقاعدہ طور پر ماں، یعنی جس کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس نے کیا کیا؟ ایسا انداز اختیار کیا جو سوگ سے ہٹ کر تھا، یعنی اچھا لباس پہن لینا، گھر میں رہتے ہوئے ایسا انداز اختیار کر لینا کہ پتہ چلے کہ اب یہ عورت جو ہے یہ سوگ سے نکل گئی ہے۔ یعنی شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد باقی بندوں کی زندگی جو ہے یہ مفلوج نہ ہو جائے، چلتا رہے کام۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال مبارک کے دن، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں ہو سکتا اس کائنات کے اندر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن وصال ہوتا ہے، صحابہ کرام جذباتی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے تو میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی بہت زیادہ جذباتی ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ صحابہ کی کیفیت دیکھی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول اس کائنات کے اندر آئے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ گزار کے چلے گئے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا آفا اماتا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جائے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاؤ گے؟ یعنی کام کرنا چھوڑ دو گے، دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ کسی بھی شخص کی موت کے بعد شریعت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا کاروبار زندگی جو ہے وہ مفلوج نہ ہو۔ اسی لیے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں صرف ان کے لیے 3 دن کے سوگ کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ کاروباری زندگی بھی چلتا رہے، معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی کیفیت یہاں پر پیدا نہ ہو۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، آنسوؤں کا آنا، غم کی کیفیت کا طاری ہونا، یہ رحمت کی دلیل ہے۔ آنسو آنے بھی چاہیے، آپ کا وقت گزرا ہے، دل کے نرم ہونے کی دلیل ہے آنسوؤں کو آنا کسی کی موت پہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ،
حضور علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر تھی، تو کسی نے دوڑ کے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بیٹا ہے یجود بنفسہ، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنی سانسیں اللہ تعالیٰ کو سپرد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں باپ اور بیٹے کی محبت تو ہوتی ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے، چادر جو اوپر لی ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ آگے چلے تو بار بار چادر نیچے گر رہی تھی کہ بیٹے کی طرف جانا چاہ رہے تھے کہ آخری وقت جو ہے میں اس کا دیکھ سکوں۔ چادر نیچے گرتی، کوئی صحابی آپ کے کندھے پہ کر دیتا، اور جب حضور علیہ السلام نے جا کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو وہ بالکل موت کی کیفیت میں تھے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو کائنات کے آقا نے فرمایا عمر، یہ جو رونا ہوتا ہے نا، یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونا، آنسوؤں کا آنا، غم کی کیفیت کا طاری ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ روئے ہیں، سب سے زیادہ روئے، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جو سب سے زیادہ روئے ہیں حضور علیہ السلام، وہ اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ روئے ہیں۔ اتنا روتے بلکہ آپ بار بار ان کی قبر پہ بھی جاتے، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں حضرت حمزہ جو حضور کے چچا بھی ہیں جن کی نماز جنازہ حضور نے 70 دفعہ پڑھائی، بار بار، یعنی اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی کہ بار بار وہاں پہ آپ ان کی نماز جنازہ، بعد نے تو اس کی یہ بھی تعبیر لکھی کہ وہاں پر جو تسلی کے لفظ ہیں دعا بار بار منگوائی، یعنی 70 دفعہ دعا منگوائی ہے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو رونا رحمت کی علامت ہے، آنسو آنے چاہیے، درد دل کی ایک خاص علامت ہے، مگر منع کس چیز سے کیا گیا؟ منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بڑے واضح لفظوں میں یہ بات ہے، ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب، اللہ تعالیٰ کسی میت کو، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رونے والے کو عذاب نہیں دیتا آنسوؤں سے، نمبر 2 دل کے غم سے عذاب نہیں دیتا، وَلَٰكِن يُعَذِّبُ بِهَٰذَا وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو اس زبان کی وجہ سے دیتا ہے، یعنی جب یہ زبان، وہ جیسے ہم نے گزشتہ روایت بین خواتین کرتی ہیں یا مرد حضرات ایسے شکوے اور شکایات کی کوئی کیفیت اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ اب اس سلسلہ میں فقہاء نے یہ بات لکھی، جیسا کہ ہم نے ایک روایت بھی اس سلسلہ میں پڑھی، کہ اگر ایک شخص کو پتہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد گھر کی خواتین بین کریں گی، واویلا کریں گی، تو وہ باقاعدہ طور پر اپنا اعلان کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت پہ بین نہیں کرنا، روکے، تاکہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے، روکتا بھی نہیں ہے، اور ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ دلچسپی بھی نہیں لیتا، تو اس سلسلہ میں فقہاء نے لکھا اس روایت کی روشنی میں، المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب اس بکا سے کیا مراد ہے؟ وہ جو آہو بکا کرنا، بین کرنا، طرح طرح کے جملے میت کے بارے میں کہنا، یا جس کے اندر شکوے کی بات ہو، شکایت کی بات ہو، اور خاص طور پر وہ انداز جس کو رین کہا جاتا ہے، وہ تو بالکل منع ہے نا۔ جو خواتین باقاعدہ ایک خاص پریکٹس کے تحت کرتی ہیں، اب وہ روتی نہیں ہیں، یہ خاص قسم کا نوحہ سٹائل ہوتا ہے،
یعنی روتی نہیں ہے، سر پہ چادریں رکھ لیں، دو خواتین آپس میں بیٹھ گئیں، وہ لمبی تان کھینچ کر وہ انداز اختیار کرتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی بچپن میں مشاہدہ کرتے تھے، ادھر سے رو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی دوپٹہ اترتا تھا ساتھ چگلی اور غیبت بھی شروع ہو جاتی تھی، پھر دوسری کے ساتھ اسی طرح سر جوڑ لینا، پھر تیسری کے ساتھ سر جوڑ لینا، یہ تو بالکل منع ہے۔ اس منع کے حوالے سے روایت یہ ہے کہ جو عورت اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی، اس انداز سے توبہ نہیں کرتی، وہ نوحہ اس انداز سے اختیار کرتی ہے کہ وہاں پر بیان کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو توبہ نہیں کرے گی، کل قیامت کے دن اسے گندک اور خارش کا کرتا پہنا دیا جائے گا اور وہ خارش ہی کرتی رہے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی گھر کی خواتین کو ہمیں باقاعدہ وصیت کرنی ہے، اس بات کی، بھائیوں کو وصیت کرنی ہے، شوہر کو وصیت کرنی بھی، ہمارے مرنے کے بعد رونا رحمت کی علامت ہے، آپ رو سکتے ہیں، غم کی کیفیت بھی طاری ہو سکتی ہے، مگر شکوے کی بات کرنا یا بیان کرنا یا لمبی تان کھینچ کر وہ انداز اختیار کرنا بھی ہم اس سے بری ذمہ ہیں، یہ عذاب تمہیں دیا جائے گا، ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ لہذا اپنے گھر کی خواتین کو سختی کے ساتھ اس حوالے سے سمجھایا جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس سلسلہ میں تو ایک اور بات فرمائی، کائنات کے آقا فرماتے ہیں لیس منا من لاتم الخدود، فرمایا اس شخص کا تعلق ہم میں سے ہے ہی نہیں جو موت کے لمحات میں اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، چہرے کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دینا، اچانک موت کی خبر آئی، ایسے ایسے جن چہرے پہ ہاتھ مارنا شروع کر دینا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو چہرے پہ ہاتھ مارنا، بشق الجیوب، اور بعض دفعہ گریبان پھاڑ دینا، بعض خواتین یہ بھی کر لیتی ہیں جذبات میں آ کر، یا نہ ہی پھاڑیں تو کیا کرتی ہیں، دوپٹے اتار دیتی ہیں اور اسی طرح باہر آ جاتی ہیں۔ بشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور موت کے لمحات میں جو جاہلیت کی باتیں کی جاتی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے تعلق کی نفی کر دی کہ جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من امتی من امر الجاہلیہ، 4 باتیں ایسی ہیں میری امت کے اندر جو جہالت کی چلتی رہیں گی، لا یترکونہن، پوری طرح لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، یعنی جہالت کی طرف چلتے رہیں گے۔ ان میں سے پہلی کیا ہے، الفخر فی الاحساب، حسب و نسب پہ فخر کرنا، یہ جہالت کی علامت ہے۔ یعنی جو لوگ حسب و نسب پہ فخر کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہماری پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہو چکی، برادری پہ فخر کرنا یہ جہالت کی بہت بڑی علامت ہے۔ جو برادری پہ فخر کر رہا ہو اس کے جاہل ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 2 فرمایا بطان فی الانساب، کسی کے نسب کے اندر تان کرنا، یعنی اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کے بیٹے کو کسی اور طرف منسوب کر دینا، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کس بات کی علامت ہے، جہالت کی علامت ہے۔ نمبر 3 فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنا، کہ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، یہ فال نامے بھی اسی میں آ گئے۔ ایک روایت کے اندر اس کا مفہوم جہالت کی علامتوں میں سے وہ جو فال نامے یا طوطے کے ذریعے اپنے فال نکلوائے جاتے ہیں، وہ ہاتھ دکھا کر اپنے حال معلوم کروائے جاتے ہیں، اس طرح کی ساری باتیں یہ جہالت کی ہیں۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمائی والنیاحۃ، اور اسی طرح جو یہ خواتین نوحہ سٹائل اختیار کرتی ہیں یا مرد کوئی اختیار کرتا ہے، یہ بھی جہالت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو تعزیت کیسے کرنی چاہیے، بہترین جملے حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک تو سنتے ہی ہمیں یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔
اور حضور نے بڑا پیارا جملہ یہاں پہ ہمیں عطا فرمایا کہ جب تم کسی کی تعزیت کرو، اور حضور بھی جب کسی کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے جاتے تو یہ جملے فرمایا کرتے، انا للہ ما اخذ، انا للہ ما اخذ، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا، والہ ما آتا، اور جو وہ عطا کرے وہ بھی اسی کا ہے، جو لے لے وہ بھی اسی کا ہے، جو عطا کرے وہ بھی اسی کا ہے، وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں ایک مقررہ مدت میں لکھی ہوئی ہے، جو آیا ہے اس نے اس دنیا سے چلے جانا۔ اور یہ جملے حضور نے کس کو کہے تھے؟ یہ تعزیت کے یہ جملے حضور نے اپنی بیٹی حضرت زینب، ان کا بیٹا فوت ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیغام ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً یہ جملے ارشاد فرمایا فَلْتَصْبِرْ، اے میری بیٹی تو صبر کر، وَلْتَحْسِبْ، اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھ۔ یعنی بہترین انداز ہے تعزیت کا، یہ انداز ہے جو شرعی انداز ہے تعزیت کا۔ ہمارے ہاں بھی ایک جملہ اچھا بولا جاتا ہے، اللہ کی رضا، بہترین جملہ ہے، بھی اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں، اللہ کا فیصلہ، ہم فاتحہ خوانی کے بعد کہتے ہیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، تو یہ بھی ایک تعزیتی جملہ ہے۔ اور اسی طرح یہ جملہ جو سنت سے ہمیں ملتا ہے، انا للہ ما اخذ وَلَهُ ما آتا وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ۔ اب اس کے بعد جو اگلا حکم ہے وہ ہے کہ اہل میت کے لیے کھانا بنانا۔ اب ہم اس مقام پر پہنچے اور ایک روایت پیش کر کے مزید آگے بڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اور فقہا نے خاص طور پر جو پہلے دن کی کیفیت ہے اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں واضح کر دیا، اور 3 دن کے احکام باقاعدہ طور پر کلیئر کٹ اس سلسلہ میں واضح کیے۔ ایک تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو جو صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کائنات کے آقا نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تم بناؤ، یعنی ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تم بناؤ، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے، یعنی ان کی توجہ ادھر ہے۔ لہٰذا اس سلسلہ میں جو اہل محلہ ہیں وہ کھانا اس دن تیار کریں، یہ باقاعدہ مسنون ہے، اس کے اوپر تفصیلی فقہی احکام میں آپ کو عرض کروں گا، لیکن مسنون کیا ہے کہ جو مہمان آئے ہیں اوپر سے، اب یہ بات بھی یہاں پر کن کی ہے؟ جو اپنے گھروں کو واپس نہ پلٹ سکتے ہیں، اور جو گھروں کو پلٹ سکتے ہوں، گھر جا سکتے ہوں، آرام سے گھر میں جا کے کھانا کھا سکتے ہوں، ان کے حوالے سے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذہن میں رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ رسالت میں، یعنی روٹین کیا تھی زمانہ رسالت کے اندر، جب میت کو دفن کر دیا جاتا تو کیا روٹین تھی؟ تو فرمایا کہ ہمارا وتیرہ یہ تھا کہ زمانہ رسالت میں دفن کرنے کے بعد اہل میت کے ہاں جمع ہونا اور کھانا بنانا اور کھانے کو کھانا، ہم اس کو یوں ہی شمار کرتے تھے، اتنا ہی گناہ شمار کرتے تھے جتنا ہم بین کو گناہ شمار کرتے تھے۔ یعنی جس طرح وین حرام ہے، یعنی انہوں نے مثال کیا دی؟ وین کی، بین جس کو کہتے ہیں، کہ جو اہل میت کے پاس جا کے اب واپس آ کے کھانا کھانا، ان کے ہاں جمع ہونا اور ان کے گھر سے وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز کھانا، ہم ایسے ہی اس کو شمار کرتے تھے کہ جیسا کہ ہم نوحہ یعنی وین کو حرام شمار کرتے تھے، اسی طرح ہم میت کے گھر سے کھانا بھی، جتنے بھی اہل مدینہ تھے، ہم وہاں پہ نہیں جایا کرتے تھے۔ جو ان کے اور دور کے مہمانوں کا کھانا بھی وہ کون بناتے، اس کے اوپر بھی روایات انشاءاللہ اگلے جمعے آئیں گی۔ ابن حمام کہتے ہیں فتح القدیر میں
یکرہ اتخاذ الضیافت من الطعام من اہل المیت، اہل میت کی طرف سے میت والے دن، اور پھر آگے 3 دن کا بھی ذکر ہے کہ وہاں پر ضیافت کرنا یا ضیافت وہاں سے لینا یہ مکروہ ہے، اور کراہت تحریمی کے درجہ بھی اس کو بتایا گیا، لِأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ، اس لیے کہ دعوت خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے، لا فی الشرور، غموں کے موقع پہ دعوت نہیں ہوتی، وَهِيَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبِحَةٌ، یہ ایسی بدعت ہے کہ اپنے اندر کئی مرض اور اس نے سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ قرض لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایصال ثواب قرض لے کے کر رہے ہوتے ہیں، ناک رکھنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک قول یہ ذہن میں رکھیں، دوسرا قول ہے فتاوی قاضی خان کے اندر، فرمایا یکرہ اتخاذ الضیافت فی ایام المصیبہ، وہ جو مصیبت کے دن ہیں 3 دن، ان کے اندر ضیافت اہل میت کے ہاں کھانا جا کے کھانا، دلچسپی لینا، فرمایا کہ یہ منع ہے، لِأَنَّهَا أَيَّامٌ تَأَسُّفٌ، اس لیے کہ یہ تو افسوس کے دن ہوتے ہیں، فَلَا يَلِيقُ بِهَا مَا يَكُونُ لِلسُّرُورِ، جو کام خوشی کے موقع پہ کیا جاتا ہے آپ نے غم کے موقع پہ شروع کر دیا، یعنی یہ کام تو خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے ضیافت کرنا۔ جیسے آج کل تو عجیب ایک حالت ہوگی کہ وہاں پر جیسے ولیمہ کیا جاتا ہے ویسے ہی وہ ختمات کا اہتمام کیا جانے لگا۔ فتاوی بزاریہ میں ہے یکرہ اتخاذ الطعام فی اول الیوم او الثالث او بعد الاسبوع، اس میں تو باقاعدہ مزید وضاحت آ گئی کہ فرمایا کہ اہل میت کے ہاں پہلے دن ہو، دوسرا دن ہو، تیسرا دن ہو، حتیٰ کہ 7ویں دن کے بعد بھی ضیافت جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ جو لوگ اپنے گھر میں آ کے کھانا کھا سکتے ہیں، آپ کے علاقے میں میت ہے، آپ کے قرب و جوار میں ہے، 20 میل 30 میل، آج کل جیسے آپ کے پاس ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے گھروں کو آرام سے جا کر، اور خود صاحب حیثیت بھی ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو بالکل پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے کم از کم اپنے علاقے کے اندر اور وہ جگہ جہاں سے ہم واپس پلٹ سکتے ہیں، ہم نے کھانے کی طرف توجہ نہیں دینی۔ آپ اس کی برکتیں محسوس کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ میت کے کھانے کا ذوق رکھتا ہے نا، کہ باقاعدہ نیت لے کے جاتا ہے، آج تک اتھے کٹا پکیا ہوئے گا، اکثر سننے کو ملتا بھی آج تک کٹا پکایا انہوں نے، آج تو بھی آج تو ہم وہاں پہ جا کے کھانا کھائیں گے، باقاعدہ یہ اظہار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ نیت کر کے جاتا ہے کہ بھی میں تو روٹی کھانی جا کے، اور ہے بھی صاحب حیثیت، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یعنی اتنا لالچی ہے، اتنا یہ تمے والا بندہ ہے کہ اس کو گھر سے روٹی نہیں مل رہی اور وہاں پہ جا کے اس نے میت کا کھانا جا کے کھانا ہے۔ تو لہٰذا آج کی گفتگو تک آگے انشاءاللہ کن لوگوں کے لیے کھانا بنایا جا سکتا ہے، کیسا بنائے گا، کون کس درجے کا بنا سکتا ہے، یعنی ٹوٹلی منع بھی نہیں ہے، آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، کون بنا سکتا ہے، کون کھائے گا، اس حوالے سے ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم پڑھیں گے۔ آج کم از کم ہم یہ نیت کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہم نے اپنے علاقے میں اور قرب و جوار کے علاقے سے وہاں پہ کھانا نہیں کھانا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔